یہ کیا لاؤں تیرے لیے، کیا لاؤں تیرے لیے، کیا لاؤں تیرے لیے. وہ لوگ بتاتے نا وہ کہ بابا ماموں چچا یہ لانا یہ لانا یہ لانا. اس نے ایک طوطی بھی پال رکھا تھا، طوطا ایک طوطی بھی پال رکھا تھا. وہ بڑی باتیں کرتا تھا، بڑی باتیں کرتا تھا. اس تاجر نے طوطی سے کہا کہ تیرے لیے کیا لاؤں. طوطی نے کہا میرے لیے لانا کچھ نہ. جب چین پہنچو تو باہر ایک درختوں کا جھنڈ ہے. وہاں درخت ہے باہر اور درختوں پر وہاں چلا جانا. وہاں کچھ میرے رشتہ دار ہیں، وہاں طوطی رہتے ہیں. انہیں کہنا این چنی باشد وفائے دوستاں، این چنی باشد وفائے دوستاں، وہاں من درے حبس و شما در بوستاں. انہیں کہنا یہ کیسی وفا ہے. انہیں کہنا این چنی باشد وفائے دوستاں، یہ کیسی وفا ہے. من درے حبس و شما در بوستاں، میں تو پنجرے میں ہوں اور تم باغوں میں ٹہل رہے ہو. یہی بات زبیر بیٹے میں آپ سے کہتا ہوں، این چنی باشد وفائے دوستاں. آپ بیٹے بھی ہیں، عزیز ہیں، بیٹے ہیں، میرے حج کے ساتھی ہیں. این چنی باشد وفائے دوستاں، یہ کہا ہے کی وفا ہے آپ کی، بڑی بے وفائی کیے جا رہے ہیں. این چنی باشد وفائے دوستاں، من درے حبس و شما در بوستاں. خود تو مدینہ کی بہاروں میں پھرو گے. این روا باشد منو در بند سخت، گاہ شما بر سبزہ گاہ بر درخت. یہ کیا وفاداری ہے. میں تو طوطی کہہ رہا ہے میں تو پنجرے میں ہوں اور تم باغوں کی سیر کر رہے ہو. آپ بھی جا رہے ہیں، آپ کو بھی یہ سنا رہا ہوں، آپ کو بھی یہ سنا رہا ہوں. بس خدا آپ کو خیریت سے لے جائے، خیر سے مدینہ پاک نصیب ہو. وہاں جا کر ہم گناہ گاروں کا سلام پیش کر دینا. یا رسول اللہ، محفل میں ہزاروں بندے تھے، سارے محبت پر سلام عرض کرتے تھے. اور حضور کی محبت ہی بہت بڑی دولت ہے بیٹے، بہت بڑی. کائنات بھر میں سب سے بڑا روحانیت کا درجہ، نماز سے بڑا، روزے سے بڑا، حج سے بڑا، زکوٰۃ سے بڑا، جہاد سے بڑا، صدقہ سے بڑا، خیرات سے بڑا، سب سے بلند مقام جو ہے روحانیت کا وہ عشق مصطفیٰ ہے. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک محبت کی بات نقل کی ہے. عہد شریف میں ہمیں شکست ہو گئی تھی اور صحابہ شہید ہوئے، ٹانگیں کاٹی گئیں، بازو کٹ گئے. جب وہ اسلامی آرمی فوج ہماری عہد سے آنے لگی مدینہ منورہ میں، وہ 3.5 میل 3 کلومیٹر کا فرق ہے، تو مدینہ منورہ کے لوگوں نے کہا کہ لٹے پٹے آ رہے ہیں فوجی، ہم ان کا استقبال کریں. استقبال کے لیے کھڑے ہو گئے. ان استقبال کرنے والوں میں حدیث پاک میں آتا ہے کہ ایک بی بی بھی آ گئی، ایک بی بی بھی آ گئی. بی بی وہ تنہا تھی، باقی سارے صحابہ تھے. اور اس بی بی کا شوہر شہید ہو گیا تھا، اس بی بی کا باپ بھی شہید ہو گیا تھا اور بیٹا بھی. یا بیٹا اور شوہر شہید تھے یا بیٹا اور باپ شہید تھے. 3 کا ذکر آتا ہے، 2 تو یقیناً تھے. شہید ہوا ہے، جوان بیٹا شہید ہوا ہے. صحابی آئے، اماں، خالہ، پھوپھی، کوئی بات نہیں، اللہ کو ایسے منظور تھا کہ آپ کے والد شہید ہو گئے. کسی نے آ کر کہا خالہ، اللہ کو ایسا ہی منظور تھا کہ آپ کا جوان بیٹا شہید ہو گیا. 2 4 10 صحابہ آ کر ہمدردی کا ذکر کرنے لگے تو بی بی چنچلا کر بولی، بڑے غیر سے چنچلا کر بولی. فرماتی ہیں صحابہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ میں نے کس سے پوچھا ہے کہ مجھے میرے بابا کی خبر تھا؟ میں نے کس سے پوچھا ہے، میں نے کس سے پوچھا ہے
کہ مجھے میرے بیٹے کا بتاؤ. خدا کے لیے اگر بتانا چاہتے ہو تو میرے مصطفیٰ کا بتاؤ نا. میرے مصطفیٰ کا بتاؤ. شیطان نے مشہور کر دیا تھا کہ حضور شہید ہو گئے. عہد شریف میں شیطان نے مشہور کر دیا تھا کہ حضور شہید ہو گئے. وہ بی بی کے دل پر اثر تھا. صحابہ مجھے بتاؤ, رسول اللہ کا بتاؤ. صحابہ بھی رونے لگے. بی بی کے عشق محبت دیکھ کر صحابہ بھی تھے. تھوڑی دیر کے بعد ہوا یہ کہ مصطفیٰ پاک خود تشریف لے آئے. میرے آپ کی ایمان و جانوں کے والی محبوب پاک علیہ السلام جلوہ گھر وہ آ گئے. صحابہ نے دیکھا, حضور کی زیارت کی اور کہا بی بی آپ کو مبارک ہو, آپ بہت پریشان تھی, وہ دیکھو رسول اللہ آ گئے. اور اگر کسی جگہ پر اچانک محبوب آ جائیں تو کیا عالم ہوگا. اگر ہم کمینوں کے پاس اچانک جلوہ گری فرما دیں تو کیا حال ہوگا, کیا حال ہوگا. حضور وہ آگے. بی بی نے اس وقت جو فکرہ کہا ہے وہ آج بھی حدیث پاک میں موجود ہے اور قیامت تک حدیث پاک رہے گی انشاءاللہ. بی بی جی نے محبوب پاک علیہ السلام کا چہرہ دیکھا تو فوراً کہا, زیارت کی اور کہا کل مصیبت بعدک جللو, محبوب تو آ گیا غم ہے ہی نہیں کوئی. سبحان اللہ, سبحان اللہ. اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ کتب فرید حضور بابا جی صاحب جامعہ فریدیہ. پیر جی یہ ہمارے اچھے دوست ہیں شاہ جی پیر جی, فرماتے یہی فکر عربی کا جو بی بی نے کہا. بی بی نے محبوب کی زیارت کر کے کہا کل مصیبت بعدک جللو, سونیا سارے دکھ مک گئے تو جو آ گیا. محبوب میرا جی چاہ رہا ہے کہ ایک بات میں حالات کی پیش نظر بھی کر دوں. یہ جو قرآن مقدس کا واقعہ پیش آیا ہے امریکہ میں, یہ ہمارا ایمان کا مسئلہ ہے. اگر کوئی اخبار والے دوست ہوں تو وہ اسے نوٹ کر لیں. اقوام متحدہ ایک اس وقت میرے نزدیک مردہ گھوڑا ہے. کوئی حیثیت اقوام متحدہ کی نہیں ہے, کوئی حیثیت نہیں. اقوام متحدہ اس اہل نہیں ہے کہ اب وہ رہے. اگر مسلمان حکومت, مسلمان حکمران, ان کے اندر غیرت ہے تو چاہیے کہ اسلامی اقوام متحدہ کا وجود میں لائیں. اور جب تک اسلامی اقوام متحدہ اکٹھی نہیں ہوتی ایسے واقعات حادثات پیش آتے رہیں گے. اگر اپنا تحفظ کرنا ہے بڑا ضروری ہے. اور احتجاج آج یہ بہت خوشی ہو رہی ہے کہ ایک وقت کام کاج کا وقت تھا مگر ہزاروں بندے اکٹھے ہو گئے ہیں. یہ ہزاروں بندوں کا مطالبہ ہے کہ حکومت پاکستان اور زیادہ اونچی سطح پر اس مسئلے کو اٹھائے اور ہمارے سفیر جو ہیں وہ اس مسئلے کو اور اونچا بلند کریں کہ قرآن مقدس کی, اور ہم یہ صرف قرآن کی بات نہیں کر رہے ہیں, وہ تو ہمارا ایمان ہے, ہم تو اس بات کے قائل ہیں کہ قرآن مقدس اور باقی ساری الہامی کتابیں تورات انجیل زبور جس کی بھی توہین کی جائے توہین کرنے والے کی سزا موت ہو. آپ یہ بات مانتے ہیں؟ اور یہ بات ہم حضور کے لیے نہیں کہتے کہ جو حضور کی توہین کرے اس کی سزا موت ہے. ہم ہر نبی کی توہین کرنے والے کی چاہتے ہیں کہ اسے سزا موت دی جائے, یہ بھی منظور ہے. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم وصلی علیہ. الہ العالمین, اس محفل شریف کا ثواب, تلاوت کا ثواب, کہے گئے کلمات کا ثواب, پڑھی گئی آیات و روایات و حدیث کا ثواب, نعت خوانی کا ثواب,
حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوہربار میں پہنچا، انبیاء و مرسلین تک پہنچا، صحابہ کرام تک پہنچا، تابعین تک پہنچا، تبع تابعین تک پہنچا، اہل بیت اعظام تک پہنچا، چشتی قادری نقشبندی سہروردی صوفیہ تک پہنچا، بالخصوص حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روح پاک تک پہنچا۔ اے اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ہمارے دکھوں کو سکھوں میں بدل دے۔ اللہ اس پاک محفل کا صدقہ ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، ہماری پریشانیوں کو سکون میں بدل دے، ہمارے جرموں کو کرم میں بدل دے، ہماری خطاؤں کو عطا میں بدل دے، ہمارے گناہوں کو نیکیوں میں بدل دے، برائیوں کو اچھائیوں میں بدل دے۔ عالم اسلام کی مدد فرما، ملت اسلامیہ پر رحم فرما۔ یا اللہ پاکستان کی خیر ہو، پاکستان کو قتل و غارت دہشت گردی کے واقعات سے بچا لے۔ اللہ تو نے یہ ہمیں ملک عطا کیا، اس ملک کی حفاظت بھی تو فرما۔ اے رب ذوالجلال رحم فرما، ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو، موت کے وقت کلمہ پاک نصیب ہو۔ اے گنبد خضرا کے مکین پیارے محبوب پاک، آپ پر کروڑوں سلام، حضور آپ پر اربوں خربوں سلام، پیارے محبوب آپ پر اربوں خربوں سلام۔ آپ کو آپ کی پیاری بیٹی اماں فاطمہ الزہرا کا واسطہ، آپ کو آپ کے صاحبزادگان حسنین کریمین کا واسطہ، شہدائے کربلا کا واسطہ، جب ہماری موت کا وقت آئے ہمارے اجڑے گھروں میں قدم رنجا فرما دیں۔ یا رسول اللہ